غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا وہ فیصلہ کن مرحلہ ہے جس نے اسلامی ریاست کو علاقائی حدود سے نکال کر عالمی افق پر نمایاں کیا۔ یہ مہم ماہ رجب 9 ہجری میں اس پس منظر میں پیش آئی جب اطلاعات ملی کہ رومی سلطنت شام کے سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف فوجی تیاری کر رہی ہے۔ اس چیلنج کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے شمال کی سمت ایک بڑے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل تھا کہ اسلام اب محض علاقائی قوت نہیں رہا بلکہ ایک منظم ریاست کے طور پر عالمی طاقتوں سے معاملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزوہ تبوک کے حالات غیر معمولی طور پر سخت تھے۔ شدید گرمی، طویل مسافت، قحط اور سواری و ساز و سامان کی قلت نے اس مہم کو غزوۃ العسرہ بنا دیا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس حکم الہی پر لبیک کہتے ہوئے تقریباً 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکل کر اطاعت، نظم اور قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اسی مرحلے پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب کچھ پیش کرنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصف مال لانا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ساز و سامان سفر کرنا اسلامی تاریخ کے درخشاں ابواب بن گئے۔ اس کھلے اعلان جہاد نے مخلصین کو ممتاز اور منافقین کو بے نقاب کر دیا۔ اگرچہ تبوک میں باقاعدہ جنگ نہ ہوئی مگر اس مہم کے سیاسی اور عالمی اثرات انتہائی گہرے تھے۔ رومی افواج مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کر سکیں جبکہ ایلا، دومت الجندل اور دیگر شمالی قبائل نے اسلامی ریاست سے معاہدے کر کے اس کی بالادستی تسلیم کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام نے براہ راست ایک عالمی طاقت کے مقابل اپنی موجودگی، نظم ریاست اور عسکری تیاری کا عملی اظہار کیا۔ غزوہ تبوک نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ سیاست، سفارت اور دفاع سمیت ایک مکمل نظام حیات ہے۔ غزوہ تبوک نے امت کو یہ بھی سکھایا کہ عالمی سطح پر کامیابی تعداد یا اسلحے سے نہیں بلکہ قیادت پر اعتماد، نظم، اطاعت اور مقصد کی وضاحت سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلامی ریاست نے ثابت کیا کہ جب ایمان ریاستی نظم میں ڈھل جائے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی راستہ بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آج کی منتشر اور کمزور امت مسلمہ کے لیے غزوہ تبوک ایک زندہ پیغام ہے۔ اسلام کی عالمی پیش قدمی اس وقت ہی ممکن ہے جب امت ایک نظریاتی قیادت کے تحت متحد ہو جو دین اور سیاست کو جدا نہ کرے۔ یہی شعور ہمیں احیاء خلافت کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ نظام خلافت ہی وہ نظام ہے جو اسلام کو دوبارہ عدل، عظمت اور عالمی رہنمائی کے مقام پر فائز کر سکتا ہے۔